السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں آپ لوگ کو اپنے چینل برائٹنیس آف نالج پہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم فرسٹ ایئر کی اکنامکس کی بک کے بارے میں پڑھیں گے۔ فرسٹ ایئر کی اکنامکس کا باب نمبر 1 پڑھیں گے، جن میں معاشیات کی جس کا چیپٹر نیم ہے معاشیات کی نوعیت اور وسعت۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگ کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر کریں۔ اس کے اہم موضوعات میں ہے معاشیات کا تعارف، معاشیات کی تعریف معاشیات کی 3 ماہرین معاشیات نے پیش کی ہیں، جن میں ایڈم سمتھ، الفریڈ مارشل، پروفیسر رابنز۔ اس کی وسعت مضمون میں ہے معاشی مسئلہ اور اس کی نوعیت، انسان کا مطالعہ، بحیثیت فرد یا جماعت، معاشیات علم ہے یا فن، معاشی قوانین اور ان کی نوعیت، جزوی معاشیات اور کلی معاشیات، اثباتی معاشیات اور ہدایتی معاشیات، اور معاشیات کے مطالعہ کے فوائد۔ سب سے پہلے معاشیات کا تعارف ہے۔ معاشیات کے تعارف پڑھتے ہیں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد کچھ بھی ہو، مگر اتنی بات مسلم ہے کہ وہ اپنے جنم دن سے ہی حاجات و خواہشات میں گرا ہوا ہے اور تا دم مرگ ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پائے گا۔ انسان کی تخلیق کا مقصد، جب سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے تب سے انسان کی حاجات اور خواہشات جاری و ساری ہیں، اور یہ حاجات اور خواہشات انسان کے تا دم مرگ ان سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوتا۔ جس دن سے حضرت آدم علیہ السلام نے اس دھرتی پر قدم رکھا ہے، بھوک مٹانے، پیاس بجھانے اور تن ڈھانپنے کے لیے انسان خواہش اشیاء خورد و نوش کے لیے سرگرداں ہے۔ ابتدا میں اس نے غاروں میں اپنا مسکن بنایا، جنگلی جانوروں کے شکار سے نیز جڑی بوٹیوں، درختوں کے پتوں اور پھلوں سے اپنے پیٹ کا دوزخ بھرا۔ جب سے انسان اس دنیا میں قدم رکھا ہے تب سے انسان کو اپنی حاجات اور خواہشات میں گرا ہوا ہے اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے، بھوک مٹانے، پیاس بجھانے اور تن ڈھانپنے کے لیے، اشیاء خورد و نوش کے لیے سرگرداں رہتا ہے، مصروف رہتا ہے، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش میں لگا رہتا ہے۔ سب سے پہلے جب جنگلی جانوروں کے شکار سے نیز جڑی بوٹیوں اور درختوں کے پتوں اور پھلوں سے اپنے پیٹ کا دوزخ بھرا، ٹھیک ہے، پھر آبادی بڑھی تو دریاؤں اور چراگاہوں کے قرب و جوار میں خیمہ زن ہوا۔ جانوروں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اب انہیں پال کر دودھ، گوشت اور کھالیں حاصل کرتا تھا۔ اس سے دیہات کی بنیاد پڑی، پیشوں کی تقسیم ہوئی، کھڈیوں اور دستکاروں کا دور آیا تو پھر شہر آباد ہوئے۔ سائنس نے ترقی کی تو ایجادات اور دریافتیں ہوئیں۔ انسان جب مشینی عہد میں داخل ہوا تو اس کی حاجات مزید بڑھیں۔ اس نے اپنی زندگی کو رنگین سے رنگین تر بنانے کے لیے پہلے سہولیات اور پیدائشات کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس طرح اس کی بھاگ دوڑ کا لامتناہی سلسلہ جاری رہا اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس کائنات میں ایک بھی انسان کا وجود باقی ہے۔ اپنے گرد و پیش پر نظر ڈال کر ذرا غور تو کیجیے کہ کھیتوں میں کسانوں کے ٹریکٹروں کے چلنے کی آواز رات دن کیوں آتی رہتی ہے؟ فیکٹریوں کی چمنیاں اپنا دھواں شب و روز کیوں اگلتی رہتی ہے؟ سڑک پر بسوں اور ٹرکوں کا شور اور ریل پٹری پر چلتی ہوئی گاڑی کی چمک چوں آخر کیا پیغام دیتی ہے؟ رات گئے تک دکانوں اور کاروباری اداروں کی بتیاں کس لیے روشن رہتی ہیں اور دفتروں اور تعلیمی اداروں کی گہما گہمی صبح سویرے ہی کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ آخر اس تگ و دو کا راز کیا ہے؟ آئیے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سب کچھ محدود ذرائع کو استعمال میں لا کر اشیاء و خدمات کے حصول کی انسانی کوشش ہے، جس سے انسان کی بے شمار حاجات تسکین پذیر ہوتی ہے، اور انسان کی یہی کوشش اور معاشی جدوجہد معاشیات کا موضوع بحث ہے۔
تو جی اسٹوڈنٹ، میں آپ لوگوں کو معاشیات کا پورا تعارف پڑھ کر سنا چکی ہوں۔ تو اس میں انہوں نے کیا بتایا ہے کہ سب سے پہلے اس میں معاشیات کے تعارف میں یہ بتایا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں قدم رکھا ہے، وہ اپنی حاجات اور خواہشات میں گرا ہوا ہے، اور ان حاجات اور خواہشات کو مرتے دم تک نہیں جان چھڑا سکتا۔ جب انسان جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں پہلا قدم رکھا، تو انہوں نے بھوک مٹانے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے اور تن ڈھانپنے کے لیے اپنی کوشش کی، اپنی پوری کوشش کی ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر کھانے پینے کی اشیاء انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ انسانی وجود سے جب انسانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو انسان اپنی حاجات اور خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ سائنس نے ترقی کی، ایجادات اور دریافتیں ہوئیں، ٹھیک ہے، مشینیاں ایجاد ہو گئی۔ تو پھر کیا ہوگا کہ جیسے جیسے مشینیاں ایجاد ہوئی تو انسان کی حاجات اور خواہشات میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہ تھا ہمارا معاشیات کا تعارف۔ اب ہم معاشیات کی تعریف کرتے ہیں کہ معاشیات کی تعریف میں کیا بتایا گیا ہے۔ لفظ اکنامکس کا مادہ ایک لاطینی لفظ اکونومس ہے، جس کے معنی گھریلو ضابطہ کے بنتے ہیں۔ ایک ایسا یعنی ایک گھر میں رہنے والے افراد کیسے روزی کماتے اور زندگی گزارتے ہیں۔ بعد میں اس لفظ کا اطلاق پولس یعنی ریاست پر کیا گیا، جس سے مراد یہ لی گئی کہ کسی ریاست کے بسنے والے افراد کی معاشی زندگی کس طرح گزرتی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں۔ اس لیے شروع میں اسے پولیٹیکل اکانومی کا نام دیا گیا، جسے بعد میں اکنامکس معاشیات کہا جانے لگا۔ یہ آپ لوگوں نے اتنا پہلا ٹاپک جو ہے، یہ پہلا پیراگراف جو ہے، یہ اتنا کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھے کہ انہوں نے 3 تعریفیں بیان کی ہوئی ہیں۔ معاشیت دانوں نے آج تک معاشیت دانوں نے جتنی تعریفیں بیان کی ہیں، انہیں درج ذیل مکاتب فکر میں تقسیم کیا جاتا ہے: کلاسیکی مکتب فکر، نو کلاسیکی مکتب فکر اور پروفیسر رابنس اور جدید ماہرین کا نقطہ نظر۔ کلاسیکی مکتب فکر کے بانی ایڈم سمتھ کے خیالات۔ یہ کلاسیکی مکتب فکر جو پہلا ٹاپک ہے، پہلی تعریف ہے، ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے بانی کون تھے؟ ان کے بانی ایڈم سمتھ تھے۔ معاشیات دولت کا علم ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ معاشیات جو ہے یہ ایک دولت کا علم ہے۔ پڑھتے ہیں ان کے بارے میں۔ کلاسیکی مکتب فکر کے بانی اسکاٹ لینڈ انگلینڈ کے رہنے والے ایڈم سمتھ تھے۔ ایڈم سمتھ کہاں کے رہنے والے تھے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، یہ ایم سی کیوز میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ انگلینڈ کے رہنے والے تھے، جنہوں نے 1776 میں دولت اقوام کی نوعیت و اسباب پر تحقیقاتی مقالہ کے نام سے علم معاشیات پر پہلی جامع کتاب لکھ کر شہرت دوام حاصل کی۔ ایڈم سمتھ نے 1776 میں اپنی پہلی کتاب لکھی، جس کا نام تحقیقاتی مقالہ تھا، اور انہوں نے اس کتاب کو شائع کرنے کے بعد بہت شہرت و دوام حاصل کی۔ اسے مختصراً دولت اقوام ویلتھ آف نیشنز کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے لوگ معاشیات کو سیاست کا ایک حصہ سمجھتے تھے اور اس کا نام پولیٹیکل اکانومی تھا۔ ایڈم سمتھ نے دولت اقوام میں اسے ایک علیحدہ علم قرار دیا۔ ایڈم سمتھ کے خیالات کے مطابق معاشیات کی تعریف اس طرح بیان کی جاتی ہے۔ یہ معاشیات کی تعریف ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے۔ یہ ایڈم سمتھ کے مطابق معاشیات کی تعریف ہے۔ معاشیات ایک ایسا علم ہے جو پیدائش دولت، صرف دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت پر بحث کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو پیدائش دولت، صرف دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت ہے، اب ہم ان پہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ ایڈم سمتھ کی تعریف کے وضاحت کے لیے ہم ان 4 شعبوں کا مطالعہ کرتے ہیں جنہیں اس نے معاشیات کے ستون قرار دیا ہے۔ پیدائش دولت۔ پیدائش دولت میں کیا ہے کہ پیدائش دولت میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم اپنی دولت کو کس طرح پیدا کرتے ہیں۔ دولت کو پیدا کرنے والے 4 عوامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی پوچھ رہے یا پھر پیپر میں ایک کوسچن آ جائے کہ پیدائش دولت یا دولت کو پیدا کرنے والے کتنے عوامل ہیں، تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ دولت کو پیدا کرنے والے 4 عوامل ہیں، جن میں زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چاروں عوامل مل کر اشیاء اور خدمات کو سر انجام دیتے ہیں، جنہیں دولت کا نام دیا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، آگے آ جاتا ہے صرف دولت کو. ہم دولت کو صرف کیسے کرتے ہیں؟ صرف دولت سے مراد ہے کہ دولت کو کس طرح سے خرچ کیا جاتا ہے. دولت کا وہ حصہ ہم ضروریات زندگی پر خرچ کرتے ہیں وہ صرف دولت کہلاتا ہے. ایسا دولت کا حصہ جسے ہم اپنی ضروریات زندگی پر خرچ کر لیتے ہیں وہ ہمارا صرف دولت کہلاتا ہے. دولت خرچ کرتے وقت بنیادی چیز جو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں وہ افادہ ہے. جب تک ہم کسی چیز میں افادہ نہیں دیکھ لیتے، اگر ہم نے کسی چیز کو خریدنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں یہ بات دیکھیں گے کہ اس میں ہمارا فائدہ کیا ہے. جب تک کسی چیز میں ہمیں زیادہ فائدہ نظر آئے گا اس وقت تک ہم اس شے پر رقم خرچ کرتے ہیں، اور جب افادہ کم ہو جاتا ہے تو ہم اس پر خرچ کرنا بند کر دیتے ہیں. آگے آ جاتا ہے تقسیم دولت دولت کی تقسیم کن کن عوامل میں ہوتی ہے اور کس طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے یہ آپ لوگوں نے کٹ کر دینا ہے، یہ آپ لوگوں نے نہیں لکھنا. آپ لوگوں نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے کہ دولت کو 4 عاملین پیدائش مل کر پیدا کرتے ہیں. 4 عاملین پیدائش کون سے ہیں؟ وہ ہے زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم. ٹھیک ہے، اور دولت کو 4 عاملین میں تقسیم ہو جاتی ہے. جو 4 عاملین پیدائش دولت کو پیدا کرتے ہیں بعد میں وہی دولت جو ہے وہ انہی 4 عاملین پیدائش میں تقسیم ہو جاتی ہے. زمین کا معاوضہ لگان، ٹھیک ہے، محنت کی اجرت، سرمایہ کا سود، تنظیم کا منافع دیا جاتا ہے. یہ دولت جس اصول کے تحت ان عاملین میں تقسیم ہوتی ہے اسے تقسیم دولت کا نظریہ کہا جاتا ہے. تبادلہ دولت ہے آگے 4تھ پوائنٹ ہمارا، جسے ایکسچینج آف ویلتھ کہتے ہیں. تبادلے سے آپ لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ تبادلہ کیا چیز ہے اور تبادلے کا مطلب کیا ہے. تبادلے کا مطلب ہے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ. دولت کا تبادلہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ یعنی دولت ایک آدمی کے ہاتھ سے دوسرے آدمی کے ہاتھ یا بین الاقوامی تجارت کی مدد سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں کس طرح سے کی جاتی ہے اس کے متعلق جاننا تبادلہ دولت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے آ جاتی ہے جن ماہرین نے ایڈم اسمتھ کی پیروی کرتے ہوئے معاشیات کو دولت کے مطالعے کا نام دیا ان میں جے ایس مل اینڈ ڈبیلو سینئر، مالتھس ریکارڈو اور امریکی معاشیات دان ایف اے واکر شامل ہیں. ٹھیک ہے، آگے یہاں تک آپ لوگوں نے کرنا ہے، یہ آپ لوگوں نے کٹ کر دینا ہے. آگے اس پہ جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی وہ پڑھتے ہیں. ایڈم اسمتھ اور اس کے پیروکاروں کے خیالات پر کئی لوگوں نے اعتراضات کیے. ٹھیک ہے، ایڈم اسمتھ نے جو اپنا نظریہ پیش کیا اس پہ ان کے پیروکاروں کے اور اس پر اور ان کے پیروکاروں پہ کئی لوگوں نے اعتراضات کیے تھے. ٹھیک ہے، جس سے علم معاشیات کے بارے میں کئی غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں جن کی بنا پر اسے شیطانی علم، خزینہ فلسفہ اور خود غرضی سکھانے والا علم کا نام دیا جانے لگا. بعض لوگوں نے علم معاشیات کو پڑھنے پڑھانے کو محض تجزیہ اوقات قرار دیا. جن مفکرین نے اسے اپنی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اس میں رسکن اور کارلائل کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں. یہ حضرات اپنے آپ کو مصلحین اور ماہر اخلاقیات سمجھتے تھے، لہذا دولت کے حصول کو برا جانتے تھے. ٹھیک ہے، یہ غلط فہمی تھی جو کہ ایڈم اسمتھ کے نظریے کے مطابق پیدا ہوئی تھی. اس غلط فہمی کا جواب کیا نکلا؟ ٹھیک ہے، یہ پڑھتے ہیں. اگر صورتحال کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہ لوگ دولت کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ پائے. انہوں نے اسے روپیہ پیسہ کے معنوں میں ہی لیا اور یوں اس علم کے حاصل کرنے والوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیا. حالانکہ دولت محض روپیہ پیسہ کا نام نہیں بلکہ ہر وہ شے جو افادہ، کیمیائی اور انتقال پذیری کی خوبی رکھتی ہو اسے دولت کہتی ہے. دولت کی یہ ڈیفائن ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے. ٹھیک ہے، آگے اس سے پڑھتے ہیں. اس طرح ضروریات زندگی کی تمام اشیاء دولت ہیں، لہٰذا ان کا حصول کوئی بری بات نہیں. اور ایسی تگودو کے بلا کیسے خود غرضی یا لالچ کا نام دیا جاتا ہے؟ ایسی محنت جس محنت کی بدولت ہم اپنا روپیہ پیسہ کماتے ہیں، دولت کماتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسے لالچ کا نام کیسے دیا جاتا ہے؟ یہ اس غلط فہمی کا جواب میں. مزید برآں دولت بذاتہ ایک بے جان شے ہے. اس کا استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی. دولت ایک ایسی چیز ہے جس کا استعمال چاہے تو انسان
اچھے میں کرے یا برے میں کرے، یہ ایک انسان کے خود اختیار میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ مثال دی گئی ہے، اگر اسے تعلیمی اداروں کے قیام، ہسپتالوں کی تعمیر اور فلاح و بہبود کے کاموں پر خرچ کیا جائے تو یہ ایک اچھا عمل ہے، اور اگر اسی دولت کو شراب خوری، قمار بازی یا دیگر ایسے برے کاموں پر خرچ کیا جائے تو یہ ایک برا عمل ہے۔ گویا قصور دولت کا نہیں ہے بلکہ اس کا ہے جسے اس کے خرچ کا اختیار ہے، لہٰذا معاشیات کو دولت کا علم کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ایڈم سمتھ کا جو نظریہ تھا یہاں تک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں نو کلاسی کی مکتب فکر۔ انہوں نے کیا بتایا ہے کہ معاشیات مادی خوشحال کا علم ہے۔ یہ آپ لوگوں نے جو ڈیٹ ہے یہ اچھے سے یاد رکھنی ہے، 1842 to 1924 تک انہوں نے یہ ان کا نظریہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں ڈاکٹر الفریڈ مارشل کی تعریف ہے۔ ایڈم سمتھ اور اس کے پیروکاروں کی تعریفوں سے علم معاشیات کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھیں انہیں دور کرنے کے لیے کیمبرج یونیورسٹی کے ڈاکٹر مارشل نے معاشیات کو نئے سرے سے تعریف متعین کی اور وہ نو کلاسی کے مکتب فکر کے بانی کہلائے، ٹھیک ہے۔ ایڈم سمتھ ہے جو ہم نے ابھی نظریہ پڑھا ہے، پیچھے ایڈم سمتھ کا نظریہ، ان کے نظریے پہ جو غلط فہمیاں، جو اعتراضات، جو تنقید کی گئی تھی ان کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر الفریڈ مارشل جو کہ کیمبرج یونیورسٹی کے تھے، کیمبرج یونیورسٹی کے ڈاکٹر مارشل تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے معاشیات کی ایک نئے سرے سے تعریف متعین کی اور وہ نو کلاسی کے مکتب فکر کے بانی کہلائے۔ انہوں نے معاشیات کو مادی خوشحالی کا علم قرار دیا، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر الفریڈ مارشل کے پیروکاروں میں پیگو کینن، پرٹیو اور جے بی کلارک کے اسماء خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ چونکہ انہوں نے معاشیات کو مادی خوشحالی کا علم قرار دیا اس لیے انہیں فلاحی معاشرین بھی کہا جاتا ہے، ویلفیئر اکنامکس، ٹھیک ہے۔ آگے ہے، یہ پیگو کے الفاظ میں ہے، یہ بھی ایک ماہر معاشیات تھا، ٹھیک ہے۔ ان کے الفاظ میں علم معاشیات کی تعریف دیکھتے ہیں۔ علم معاشیات کا تعلق معاشیاتی بہبود کے اس پہلو سے ہے جسے بالواسطہ یا بلا واسطہ پیمانہ نظر سے ماپا جا سکے۔ اس کے آگے ڈاکٹر مارشل ہے۔ ڈاکٹر مارشل نے 1890 میں اصول معاشیات کے نام سے جو کتاب لکھی، اس میں انہوں نے معاشیات کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر الفریڈ مارشل کی یہ تعریف ہے۔ ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے جو معاشیات کی تعریف اپنے الفاظ میں بیان کی وہ یہ ہیں، یہ آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کر لینی ہے۔ یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اکثر یہ پوچھ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر الفریڈ مارشل کے مطابق معاشیات کی تعریف بیان کریں، ٹھیک ہے۔ معاشیات میں انسان کے ان اعمال کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن کا زندگی کے روزمرہ کے معاملات سے تعلق ہوتا ہے۔ معاشیات جو ہے اس میں انسان کے ان اعمال کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن کا زندگی کے روزمرہ کے معاملات سے تعلق ہوتا ہے۔ اس میں انسان کی انفرادی کہتے ہیں بچوں ایک فرد، اور اجتماعی کہتے ہیں مجموعے کو، اجتماعی مساعی کو۔ اس حصے کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے جس کا اس بات سے گہرا تعلق ہے کہ انسان خوشحال زندگی کے مادی لوازمات کسے کہتے ہیں؟ دولت کو کہتے ہیں، پیسے کو کہتے ہیں، کیونکہ حاصل کرتا ہے اور انہیں کس طرح خرچ کرتا ہے۔ بس ایک طرف یہ دولت کا علم ہے تو دوسری طرف خود انسانی زندگی کے ایک پہلو کا بھی۔ ڈاکٹر الفریڈ مارشل کے مطابق معاشیات کی یہ تعریف تھی۔ انہوں نے کیا اپنی تعریف میں بتایا ہے؟ یہ بتایا ہے کہ معاشیات جو ہے اس میں انسان کے اس بات کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ان اعمال کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جن کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے ہوتا ہے، اور اس میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی دونوں کے بارے میں جائزہ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انسان اپنی خوشحال زندگی گزارنے کے لیے مادی لوازمات کو کیسے حاصل کرتا ہے اور انہیں اپنی زندگی پر کس طرح خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک طرف بتایا گیا ہے کہ بس ایک طرف یہ دولت کا علم ہے تو دوسری طرف خود انسانی زندگی کے ایک پہلو کا بھی، ٹھیک ہے۔ آگے آ جاتے ہیں اہم نکات پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ علم معاشیات میں ان لوگوں کے اعمال کا جائزہ لیا جاتا ہے جو معاشرے میں عام لوگوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنے روزمرہ کے معاملات آپس میں طے کرتے ہیں۔ جو لوگ آبادی سے دور جنگلوں میں تارک الدنیا کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہیں، ان کے اعمال کا مطالعہ علم معاشیات کے دائرہ کار میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے؟ صرف مادی نوعیت کی اشیاء پیدا کرنے کی انسانی کاوشوں کو معاشیات کے دائرے میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ کاوشیں انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کی ہو سکتی ہیں۔ اس میں کیا بتایا گیا اس پوائنٹ میں کہ جو
کوشش انسانی کاوش جو انسان کوشش کرتا ہے اشیاء کو حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو یا پھر اجتماعی طور پر، ان دونوں کو معاشیات میں شامل کیا جاتا ہے۔ انسان کی ہر کاوش کا تعلق انسانی زندگی کو خوشحال بنانے سے مختص نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح سے نو کلاسیکل مکتب فکر کے بانی جو تھے، نو کلاسیکی مکتب فکر کے بانی کون تھے؟ ڈاکٹر الفریڈ مارشل تھے، ٹھیک ہے، کہ لوگوں نے ان اعتراضات کا جواب دیا جو کہ ایڈم سمتھ اور اس کے پیروکاروں پر لگائے گئے تھے۔ الفریڈ مارشل نے اس بات سے انکار کیا کہ معاشیات دولت کا علم نہیں ہے، بلکہ اس نے اسے دولت ہی کا علم قرار دیتے ہوئے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ دولت کے اس حصے کا مطالعہ کرتا ہے جسے خرچ کر کے انسان اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکتا ہے۔ دولت کی وجہ سے انسان اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، اچھی رہائش اختیار کرتا ہے، لہٰذا جو دولت انسان کے مادی فلاح و بہبود کا باعث بنتی ہے، اس کا مطالعہ ہی معاشیات میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر الفریڈ مارشل کون تھے؟ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے اس پوائنٹ میں، ٹھیک ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ کیمبرج یونیورسٹی کے ڈاکٹر الفریڈ مارشل تھے۔ انہوں نے ایڈم سمتھ کی تعریف پہ کیے گئے اعتراضات، معاشیات کی تعریف پہ ایڈم سمتھ کی جو اپنی الفریڈ مارشل نے اپنی تعریف بیان کی ہے، اپنی تعریف میں بیان کرتے ہوئے انہوں نے ایڈم سمتھ کی غلط فہمیوں کو دور کیا اور ایک نئی تعریف کو بیان کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ پروفیسر رابنز اور دیگر ماہرین نے الفریڈ مارشل کی تعریف کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر الفریڈ مارشل کی تعریف کو کن کن ماہرین نے نشانہ بنایا؟ جن میں پروفیسر رابنز ہے اور دیگر ماہرین ہیں۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ وہ خامیاں کون کون سی ہیں کہ صرف روزمرہ معاملات کا مطالعہ ہی نہیں، لوازمات کی تقسیم درست نہیں، دائرہ محدود کر دیا، فلاح کا مفہوم واضح نہیں، فلاح کی پیمائش ممکن نہیں، پسندیدگی کا نامناسب اظہار اور معاشرتی روایات سے عدم توجہی۔ یہ خامیاں تھیں جو کہ ڈاکٹر الفریڈ مارشل کی تعریف پہ نکالی گئیں۔ اب ہم ان پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں کہ صرف روزمرہ معاملات کا مطالعہ ہی نہیں۔ ڈاکٹر مارشل نے انسانی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر کے علم معاشیات میں صرف اس شخص کے اعمال کا جائزہ پیش کیا جو معاشرے میں عام زندگی بسر کرتا ہے۔ ڈاکٹر مارشل نے اپنی تعریف میں انسانی زندگی کی کاوشوں کو شامل کیا جو کہ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، عام سی زندگی بسر کرتا ہے۔ مارشل کے نزدیک وہ شخص جو سادہ ہو یا ترک الدنیا ہو کر دور جنگلوں میں رہتا ہے، اس کے اعمال معاشیات کا موضوع بحث نہیں بنتے۔ پروفیسر رابنز اس نظریے سے اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں ایک آدمی چاہے شہر میں رہے یا دیہات میں رہے یا پھر آبادی میں رہے یا دور جنگلوں میں جا بسے، جب وہ محدود ذرائع اور لامحدود مقاصد رکھتا ہے تو وہ لازماً معاشی مسئلہ سے دوچار ہوتا ہے، لہٰذا اسے علم معاشیات کی مدد درکار ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے اپنی تعریف میں اپنی تعریف بیان کی گئی تھی، اس میں سب سے پہلی خامی کیا نکالی گئی؟ یہ تھی کہ صرف روزمرہ معاملات کا مطالعہ ہی نہیں۔ اس پوائنٹ میں انہوں نے کیا بتایا ہے کہ الفریڈ مارشل نے اپنی تعریف میں انسانی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، ٹھیک ہے، اور ان میں وہ کون لوگ تھے جو معاشرے میں عام زندگی بسر کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم پوائنٹ دوسرے پہ بات کرتے ہیں، لوازمات کی تقسیم درست نہیں۔ ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے صرف ان انسانی کوششوں کو علم معاشیات کے دائرے میں شامل کیا ہے جو مادی لوازمات کے حصول کے لیے ہوں، جیسے کاشتکار، مزدور، بڑھئی کی کوششیں، اور جو لوگ غیر مادی لوازمات کی تسکین کے لیے جدوجہد کرتے اور خدمات سر انجام دیتے ہیں، مثلاً استاد، جج، وکیل، ڈاکٹر وغیرہ، ان کی کاوشوں کو علم معاشیات میں شامل نہیں کیا۔ ڈاکٹر الفریڈ مارشل کی دوسری خامی میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے اپنی تعریف میں صرف ان لوگوں کو شامل کیا ہے جیسے کہ کاشتکار ہو گیا، مزدور ہو گئے، بڑھئی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو خدمات سر انجام دیتے ہیں جیسا کہ استاد ہو گیا، جج ہو گیا، وکیل ہو گیا، ڈاکٹر ہو گیا، ان کی کاوشوں کو معاشیات کے علم میں شامل نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔
یہ بات بھی درست نہیں، کیونکہ علم معاشیات میں ہر اس شخص کی جدوجہد کو شامل کیا جاتا ہے جو معاشی نوعیت کی ہو، چاہے اس کا تعلق مادی لوازمات سے ہو یا غیر مادی لوازمات کی تسکین کے، کیونکہ انسانی زندگی کو ان دونوں تسکین کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کاشتکار ہے تو وہ اپنی پیداوار کو بڑھاتا ہے، اس کی بھی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو استاد ہو گیا، جج ہو گیا، ڈاکٹر ہو گیا، اس کی بھی انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے دوسری ان کی خامی یہ تھی کہ انہوں نے صرف انسانی کاوشوں کو ان کو شمار کیا جو کہ محنت کرتے تھے، جیسے کاشتکار ہو گئے، مزدور ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن ان کے برعکس انہوں نے استاد، جج، وکیل، ڈاکٹر وغیرہ کو اپنی ان کاوشوں علم معاشیات میں شامل نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں، آگے ہے دائرہ محدود کر دیا۔ آپ لوگ اس بک میں یہ ایز اٹ از لکھنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ لوگ اچھے سے سمجھ لیتے ہیں بچوں تو آپ لوگ اپنے الفاظ میں بھی بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے آپ لوگوں کا۔ دائرہ محدود کر دیا، اس میں کیا بتایا ہے کہ ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے صرف ایسے اعمال کو معاشیات کا موضوع بحث بنا دیا جو انسانی زندگی کو خوشحال بنانے میں مدد دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے تیسرا پوائنٹ جو تھے اس کی یہ خامی تھی کہ انہوں نے اپنی علم معاشیات کے دائرہ کار میں صرف ان انسانوں کو انسان کی زندگی میں جو کوشش تھی، انسانوں نے کوشش کی اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے، جیسا کہ کاشتکار کا گندم اگانا ہو گیا، موچی کا جوتا بنانا ہو گیا، یا مزدور کا فیکٹری میں کپڑا تیار کرنا وغیرہ، ان انسانوں کی کوششوں کو علم معاشیات کے دائرہ کار میں شامل کیا گیا۔ لیکن اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو وہ اگر کوئی شخص شراب، افیون یا زہریلی گیس تیار کر کے روزی حاصل کرتا ہے تو یہ ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے ان اعمال کو علم معاشیات کے دائرے سے خارج کر دیا۔ بات یہ بھی درست نہیں ہے، اس پر تنقید جو کی گئی ہے، یہ دیکھیں کہ بات یہ بھی درست نہیں، کیونکہ اگر معاشی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو دونوں عمل برابر ہے، اس لیے دونوں قسم کی اشیاء انسانی حاجات کی تسکین کرتی ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے یہ لوگ اپنی محنت کرتے ہیں، جائز طریقے سے محنت کرتے ہیں، لیکن ان کا اپنی زندگی کو خوشحال بنانا ہے، اپنی حاجات کی تسکین کرنا ہے، اور اگر اس کے برعکس وہ دیکھا جائے جو کہ ناجائز طریقے سے روزی کماتے ہیں، وہ بھی اپنی حاجات کی تسکین پوری کرتے ہیں، اور یہ بھی اپنی حاجات کی تسکین پوری کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے اپنی تعریف میں بیان کرتے ہوئے علم معاشیات کے دائرہ کار میں صرف ان انسانوں کی کوششوں کو شمار کیا ہے جو کہ اپنی زندگی کو خوشحال بنانے میں مدد دیتے ہیں، جیسا کہ یہ لوگ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے اگلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے، فلاح کا مفہوم واضح نہیں۔ فلاح کو مختلف معنوں میں لیا جاتا ہے، مثلا جو شخص سگریٹ نوشی کرتا ہے اس کے لیے تو سگریٹ میں فلاح ہوتی ہے، فلاح کہتے ہیں جیسے کہ فائدہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جو شخص سگریٹ نہیں پیتا اس کے لیے تو اس میں فلاح کوئی نہیں۔ اس طرح ایک پڑھے لکھے آدمی کے لیے تو قلم میں فلاح ہے، یہ ایک مثال دی گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک ان پڑھ آدمی کے لیے قلم میں فلاح نہیں، اور اس کے لیے وہ ایک بیکار چیز ہے۔ فلاح کا مفہوم واضح نہیں، اس پوائنٹ میں انہوں نے کیا بتایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ فلاح کو مختلف معنوں میں لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ ایک ایگزامپل دی ہے کہ ایک اگر شخص سگریٹ نوشی کرتا ہے، سگریٹ نوشی کرنے کے باعث اگر اس کو ایک سگریٹ کہیں بازار میں مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اگر کسی بازار میں سگریٹ مل جاتی ہے یا اس کے پاس پڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس سگریٹ کو اٹھا کر یوز کر لے گا، اس کی جب وہ سگریٹ اٹھائے گا تو وہ اس عمل کے تحت اٹھائے گا کہ اس میں میرا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی فلاح نظر آ رہا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص جو کہ سگریٹ نوشی بالکل بھی نہیں کرتا اور اگر وہ اس سگریٹ کو اٹھائے گا تو وہ اسے ڈسٹ بن میں پھینک دے گا، کیونکہ اس کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ نہیں پیتا۔ اسی لیے دوسری اگزامپل دی گئی ہے کہ اگر ایک پڑھا لکھا آدمی ہے اور اس کے پاس قلم ہے تو اس قلم میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی فلاح ہے، لیکن اس کے برعکس جو کہ ایک ان پڑھ آدمی ہے اس کے لیے اس میں کوئی بھی فلاح نہیں ہے، وہ اس کے لیے بیکار چیز ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے، فلاح کی پیمائش ممکن نہیں۔ فلاح کا تعلق انسان کی ذہنی کیفیت سے ہے، اس لیے اس کی عددی صورت میں پیمائش ممکن نہیں۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ سمینہ کے لیے سیب میں زیادہ فلاح ہے کیونکہ اسے وہ زیادہ پسند ہے، جبکہ رخسانہ کے لیے سیب میں کم فلاح ہے اس لیے کہ اسے زیادہ پسند نہیں ہے۔
لیکن ہم یہ ماپ کر نہیں بتا سکتے کہ ان دونوں کے لیے سیب میں کتنی فلاح ہے، ٹھیک ہے. ہم ان دونوں میں یہ پیمائش نہیں کر سکتے کہ سمینہ کو کتنی پرسنٹیج یہ پسند ہے اور دوسرے شخص جو کہ رخسانہ ہے اسے کتنا پسند ہے. اس میں ہم پیمائش نہیں کر سکتے. اور آگے آ جاتا ہے پوائنٹ پسندیدگی کا نامناسب اظہار. پروفیسر رابنز کے مطابق معاشیات ایک غیر جانبدار علم ہے، اس لیے کہ اس علم کا مقصد کی اچھائی یا برائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے پسند و ناپسند کا مسئلہ کھڑا کر کے علم معاشیات کا دائرہ محدود کر دیا، جو کہ نامناسب ہے. ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے کہ پروفیسر رابن جو ہیں یہ معاشیات کو ایک غیر جانبدار علم قرار دیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے اچھائی یا برائی سے کوئی تعلق نہیں، ان کا پروفیسر رابن کا نا ان اچھائی یا برائی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن جو ڈاکٹر الفریڈ مارشل ہے انہوں نے پسند و ناپسند کا ایک مسئلہ کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے، اور اسی مسئلے کے تحت انہوں نے معاشیات کا دائرہ بھی محدود کر دیا، جو کہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. آگے آ جاتا ہے معاشرتی روایات سے عدم توجہی. ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے اپنا تمام تر زور مادی خوشحالی پر دیا ہے. ٹھیک ہے، مادی خوشحالی پر انہوں نے دیا ہے، جبکہ اخلاقی قدریں، سیر و تفریح اور رسم و رواج انسان کے معاشی فیصلوں پر گہرا اثر رکھتے ہیں اور ان کی تاریخی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے اپنی تعریف میں ان باتوں کا کوئی زور نہیں دیا. ٹھیک ہے، یہ تھی ہماری خامیاں. معاشرتی روایات سے عدم توجہی تک یہ ہماری خامیاں تھی. 7 تھی خامیاں. آگے ہم اس کی خوبیاں پڑھتے ہیں ڈاکٹر الفریڈ مارشل کی. اگرچہ ڈاکٹر الفریڈ مارشل کی تعریف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس میں کئی خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے، تاہم اس میں درج ذیل خوبیاں بھی موجود ہیں. سب سے پہلی خوبی کیا ہے؟ معاشرتی علم ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. انسان کی انفرادی اور اجتماعی کاوشوں کا جائزہ لیا گیا ہے. روزمرہ معاملات کا علم ہے. واضح اور ٹھوس دلائل کی حامل ہے. جدید معاشی نظریات سے مطابقت رکھتی ہے. دولت مادی بہبود کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم پہلے پوائنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں. معاشرتی علم ہے. ڈاکٹر الفریڈ مارشل کی تعریف سے یہ بات واضح ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے کہ معاشیات ایک معاشرتی علم ہے. ٹھیک ہے، جس میں انسان کی معاشی مسائل کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. یہ تعریف علم برائے علم کی بجائے انسان کی فلاح و بہبود پر زور دیتی ہے، یعنی عوام کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے مطلوبہ ذرائع کو کس طرح ممکن بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، معاشرتی علم ہے. اس میں ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے کیا بیان کیا گیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایک معاشیات جو ہے یہ ایک معاشرتی علم ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں انسان کو فلاح و بہبود پر زور دیا گیا ہے اور عوام کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے مطلوبہ ذرائع کو ممکن بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں. انسان کی انفرادی اور اجتماعی کاوشوں کا جائزہ لیا گیا ہے. ڈاکٹر الفریڈ مارشل کی تعریف ان تمام انسانی کاوشوں کا احاطہ کرتی ہے جو کہ انسانی بہبود کے لیے ہوں، چاہے وہ انفرادی طور پر اختیار کی جائیں یا وہ اجتماعی نوعیت کی ہو. اصل مقصد معاشرے کو خوشحال اور ترقی یافتہ بنانا ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر الفریڈ مارشل کی دوسری خوبی کیا تھی؟ ان کی دوسری خوبی یہ تھی کہ انسان اپنی کاوشوں کو جاری رکھتا ہے، اور چاہے وہ انفرادی طور پر ہو یا وہ اجتماعی طور پر ہو، لیکن ان کا اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کو خوشحال اور ملک کو ترقی یافتہ بنانا ہوتا ہے. کیونکہ اگر ایک ملک کے افراد وہاں کے خوشحال زندگی بسر کرتے ہوں گے تو پھر ہی وہ ملک ترقی یافتہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، آگے آ جاتا ہے روزمرہ معاملات کا علم ہے. اس تعریف کے مطابق علم معاشیات میں ایک آدمی کے روزمرہ کے معاملات پر بحث کی جاتی ہے اور اس کا تعلق کسی مخصوص طبقہ کے افراد سے نہیں. یہ صارفین کے ایسے رویوں کی وضاحت کرتا ہے جو کہ عمومی نوعیت کے ہوں. ٹھیک ہے، اس میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ کہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ معاشیات میں ایک آدمی کے روزمرہ کے معاملات پر بحث کی جاتی ہے. ایک آدمی کے معاملات پر بحث کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کا تعلق کسی مخصوص طبقہ کے افراد سے نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ صارفین کے ایسے رویے بھی ہوتے ہیں جو کہ عمومی نوعیت کے بھی
ہوتے ہیں۔ آگے آ جاتا ہے واضح اور ٹھوس دلائل کے حامل ہیں۔ ڈاکٹر الفرد مارشل کی تعریف میں کوئی پیچیدگی نہیں، یہ سادہ، مؤثر اور براہ راست ہے۔ ان میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی بھی انہوں نے ایسا نہیں بتایا گیا، بالکل صاف صاف اور واضح الفاظ میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے الفاظ میں کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی تعریف میں، معاشیات کی تعریف میں یہ بیان کیا ہے کہ انسانی زندگی کو کیسے خوشحال بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے خوبیوں میں بھی یہی بتا رہے ہیں۔ خوبی واضح اور ٹھوس دلائل کے حامل ہے۔ ڈاکٹر مارشل کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے، یہ سادہ، مؤثر، براہ راست ہے اور معاشی لوازمات کے اصول کے ضمن میں کوئی جو بھی کوشش کی جائے اسے معاشیات کا موضوع بحث بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل ان کا طریقہ، ان کا جو میتھڈ ہے، ان کی تعریف ہے، انہوں نے معاشیات کی جو تعریف کی ہے، یہ بالکل سادہ، مؤثر اور براہ راست ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اسے معاشیات کے موضوع بحث پر بات کی جاتی ہے، موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ جدید معاشی نظریات سے مطابقت رکھتی ہے۔ دور حاضر میں معاشی ترقی اور منصوبہ بندی لازم ملزوم ہو کر رہ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ دور حاضر میں معاشی ترقی اور منصوبہ بندی کہتے ہیں پلاننگ کو، ٹھیک ہے۔ دور حاضر میں معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ منصوبہ بندی لازم ملزوم ہو، کیونکہ اگر ایک ملک کی ترقی کے لیے سب سے پہلے اس کی منصوبہ بندی ضروری ہے، کیونکہ اگر منصوبہ بندی کی جائے گی تو ہی ایک ملک ترقی یافتہ بن سکتا ہے اور اپنا پورا ملک کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر منصوبہ بندی اچھی ہوگی تو پھر ہی ہمارا ملک جو ہے وہ اچھا ترقی یافتہ بن سکے گا۔ معاشی ترقی اور منصوبہ بندی لازم ملزوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ڈاکٹر مارشل اور اس کے پیروکاروں میں انسانی فلاح و بہبود پر زور دیا ہے، جس کی وجہ سے جدید معاشی نظریات سے مطابقت رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جاتا ہے دولت مادی بہبود کا ذریعہ ہے۔ ڈاکٹر مارشل کے مطابق دولت انسان کی مادی بہبود کا ایک ذریعہ بنتی ہے، یہ بذات خود کوئی مقصد نہیں، لہذا دولت یعنی لالچ کی وجہ سے پیدا نہیں کی جاتی، اس کا مقصد انسانی زندگی کو خوشحال بنانا ہے۔ گویا معاشیات میں انسان اور دولت دونوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، لیکن انسان کی بہبود کا ولین اہمیت دی جاتی ہے۔ دولت مادی بہبود کا ذریعہ ہے۔ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ اس میں بیان یہ کیا گیا ہے کہ دولت کو صرف لالچ کے لیے پیدا نہیں کیا جاتا، بلکہ انسان اپنی زندگی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی تسکین کے لیے دولت کو پیدا کرتا ہے اور اپنی زندگی کے اچھے دن گزارنے کے لیے اس دولت کو اپنے استعمال میں لاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہمارا ڈاکٹر الفرد مارشل کا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آگے ہم پروفیسر رابنس کی مطابق معاشیات کی تعریف جو ہے یہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ یہاں تک اگر آپ لوگوں کو کسی بھی چیز کی، کسی بھی لفظ کی، کسی بھی ٹاپک کی اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہ لگی ہوئی ہو تو آپ لوگ پلیز کمنٹ کریں، ہم لوگ آپ لوگوں کو کمنٹ میں ضرور بتائیں گے۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو، میرے پڑھانے کا طریقہ اچھا لگا ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔